الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ اسباق کے اندر آپ کے سامنے فنڈامنٹل انالائسس کا بیان شروع ہوا تھا، اور جیسا کہ میں نے سبق نمبر 4 کے اندر 5 کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے کمپنیز کی قسمیں، پھر چھٹے کے اندر میں نے کیسے چھٹائی کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، بہت ساری اصطلاحات ہم نے پڑھی۔ اب آج سبق نمبر 7 ہے، اور اس کے اندر بھی ہم بہت ساری اصطلاحات پڑھیں گے، اور ان کی بیس کے اوپر ہم جا کر کے کم از کم 3 سبق کے مطابق جا کر جب ہم کسی شیئر کی چھٹائی کریں گے تو ایک اچھے شیئر تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ایک اچھی دلہن ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ البتہ میں نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا تھا، اگر کسی کو یاد ہوگا، منتخب کرتے ہی نہیں خرید لینا ہے، پھر اگلے مرحلے میں جانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں ٹیکنیکل انالائسس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ چلیے، جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیں اسٹروک سلیکشن کرائٹیریا، یعنی میں نے کہا تھا آخری پارٹ کی آج کا سمجھ لیجیے اسٹروک سلیکشن کا، یعنی کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، 5 6 یہ سب دیکھتے ہوئے اب 7ویں سبق کے اندر بھی جو چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو کیا ہیں، دیکھنی رہیں گی۔ اب اگر آپ کسی سے کوئی شیئر پوچھیں کہ ایک شیئر بتا دیجئے، تو ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کے لیے اتنا وقت نکال کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے، کہ آپ کو بس آپ آرڈر دیں اور انسان آپ کو شیئر بتاتا رہے۔ 10 لوگ اگر 10 شیئر دن میں پوچھ لے تو پتہ لگے 4 گھنٹے وہ ریسرچ کرے، تو ہر آدمی نہیں بیٹھا ہوا نا، کوئی بھی ہو۔ آپ ہی سے میں کہنے لگوں ابھی کہ مجھے قرآن پڑھا دو، مثلاً آپ کو قرآن کا فن آتا ہے، میں کہنے لگوں 2 پارہ مجھے روزانہ سن لیا کرو، تو اب ایسا تو نہیں کہ آپ بیٹھے رہو گے 2 پارہ سننے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے خود سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں، سمجھ گئے؟ تو آپ اب یہاں پر آخری جو پروسیس اس کو آپ سمجھیے، آپ سے بھی جب سمجھ جائیں گے، کوئی کہے گا تو آپ بھی نہیں مطلب بتانے کو تو انسان بتا دے، لیکن آپ ایسے تو بتاؤ گے نہیں کہ اندازے سے بتا دیں، اور پڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنے لیے نہیں نکال سکتے تو دوسرا کوئی تھوڑی نا آپ کے لیے نکالے گا۔ چلیے، سب سے پہلے نمبر پر جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے آج کے سبق کے مطابق، وہ ہے اسٹاک سلیکشن سے پہلے کہ کسی بھی شیئر کا ہم سیکٹر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سیکٹر دیکھتے ہیں، یعنی یہ شیئر کس سیکٹر کے کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کیا یہ فارما کا سیکٹر ہے یا آئی ٹی کا سیکٹر ہے، یا جس طریقے سے ہم اگر ہمیں کوئی دکان کھولنی، 1 لاکھ روپے کے 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے گھر میں کوئی دکان ڈالنی، تو ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم جو دکان کھولنے جا رہے ہیں کس چیز کی دکان کھولیں گے، موبائل کی دکان کھولیں گے یا ریسٹورنٹ کھولیں گے یا کپڑے کی دکان کھولیں گے یا بچوں کے کھلونے کی دکان کھولیں گے یا کمپیوٹر کی دکان کھولیں گے، طے کرتے ہیں کہ نہیں طے کرتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ یا پھل کی سبزی کی دکان کھولیں گے۔ تو جس طریقے سے یہاں اپنا دماغ چلاتے ہو بھائی یار کہ 4 لاکھ روپے میں لگانے جا رہا ہوں تو کون سی دکان ڈالوں تو چلے گی، تو ایسے ہی کمپنیز کے بہت سارے سیکٹر ہوتے ہیں، تو کبھی بھی شیئر کو منتخب کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا سیکٹر کیسا ہے، سمجھ گئے؟ اس کا سیکٹر بھی اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، لوگوں کے درمیان مانگ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس کے انڈیکس کو بھی جا کے چیک کریں گے کہ وہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں، وہ کہاں پہ ٹیکنیکل انالائسس میں، تمام چیزیں سیکٹر کے متعلق ہم کیا کریں گے، پتہ کریں گے۔ اگر آپ نے غلط سیکٹر طے کر لیا تو پھر یہ بھی ایک بڑی خراب چیز ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں شیئر کے لیے ایک بڑا ہی نیگیٹو پہلو مانا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہم باقاعدہ سبق نمبر 13 یا 14 میں آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی شیئر کو اوپر سے انالائسس کرتے ہوئے کیسے آتے ہیں، یہ بڑی لازمی چیز ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا، سمجھ گئے؟ سیکٹر کا پورے اثر پڑتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کتنا ضروری صحیح سیکٹر چننا۔ مثلا آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں مثال لیتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اب دارالعلوم دیوبند کے باہر کون سی چیزیں زیادہ بکتی ہیں؟ کتابیں بکیں گے، ٹوپی بکے گی، کپڑا بکے گا، کیا نہیں بکے گا؟ لپسٹک لے جا کے بیچیں، دوپٹہ لے جا کے بیچیں، شلوار جمپر لے جا کر کے بیچیں، تو کیا بکے گا وہاں پر؟ نہیں بکے گا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بہترین سے خوبصورت سی دکان بالکل اجمل والوں کے بغل میں دارالعلوم کی گیٹ کے اوپر ایک لیڈیز کی دکان کھولتے ہیں، اور بہترین میک اپس اور یہ فلانے ڈھماکے سب بیچ رہے ہیں آپ، تو کیا وہاں بکے گا؟ طلبا کے خریدیں گے؟ سمجھ گئے کہ بہت بڑی بیوقوفی والی بات ہو جائے گی، سمجھ، کوئی نہیں خریدنے آئے گا وہاں پر۔ اچھا، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ ہٹ کر کے جائیے، کیا کون سی بازار ہے بھائی دارالعلوم ادھر سائڈ میں؟ مجھے زیادہ نہیں پتا ہے، میں زیادہ ٹہلا ہوا وہاں نہیں ہوں، مینا بازار ہے جو بدھ بازار کیا بولتے ہیں، وہاں آپ چلے جائیے، بہت تنگ گلیاں وہاں پر پڑتی ہیں، وہاں آپ چلے جائیے، اور وہاں آپ لگا دیجئے بخاری اور ترمذی کی شرح، یہ تحفۃ العلمائی لگی ہوئی، تحفۃ القاری لگی ہوئی ہے، سمجھ میں، اور درس ترمذی لگی ہوئی، سب لگا کے رکھے ہوئے ہیں، کون؟ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، میرے سینے کے اندر امت کا درد ہے کہ وہ بخاری ترمذی، ارے بھائی بیوقوف ہو کیا تم، وہاں کوئی تھوڑی نہ خریدے گا، جہاں جس چیز جو چیز بک رہی وہ اس حساب سے میں دیکھنا ہے نا، اپنے حساب سے تھوڑی نہ چلاؤ گے تم، وہاں بخاری ترمذی کو خریدنے جائے گا؟ وہ سب چیز کا میدان دارالعلوم کے اگل بغل میں ہے، ہر جگہ کا آپ دیکھیے، میڈیکل اسٹور ہے، میڈیکل اسٹور کے باہر آپ جا کے کیا لگائیں پتہ ہے؟ بہترین کپڑے کی دکان، ارے بھائی یار میڈیکل کے سوری ہاسپٹل کے سامنے کپڑے کی دکان، خوبصورت کرتا پائجامہ لیڈیز کے کپڑے،
ارے یار کچھ دماغ لگاؤ، میڈیکل جو آئے گا یا ہاسپٹل جو آئے گا وہ بیمار ہوگا، سمجھ گئے، اور بیمار ہوگا اور وہ آ کے کپڑے خریدے گا، کپڑے تو انسان خوشی میں خریدتا ہے، کپڑے خریدے گا، اس کو وہاں پر دواؤں کے میڈیکل اسٹور چلیں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لگا دو گے وہ چلے گا، تو ہر جگہ دیکھتے ہیں نا، تو ایسے یہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کا بڑا کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ اب ایک مثال میں دوں کہ ایک سال پہلے جو میں مثال دے رہا تھا، اب میں وہ مثال اب دے رہا ہوں، اور ایک سال پہلے لیکن وہ چیز نہیں ہوئی تھی اور ابھی ہو گئی، تو کیونکہ اے آئی کتنی تیزی سے آیا آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب ایک سال پہلے 2 سال پہلے اے آئی اتنا آ پایا تھا کہ کسی چیز کی تصویر بنا پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، مطلب دھیرے دھیرے ممکن تھا لیکن اتنا عام نہیں ہوا تھا، بلکہ اگر تصویر سوشل میڈیا پہ آتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ایسی ایسی تصویر بنا کے دے گا کہ وہ انسان دنیا میں ہوگا نہیں، لیکن لگے گا کہ پورا ہوم انسان ہے، پورا مکمل انسان لگے گا، مطلب عجیب لگتا تھا، یہ ایک سال پہلے کی بات ہے۔ اب لوگو وغیرہ ایک سال، مطلب اے آئی تو آ گیا تھا، 1 2 3 سال تقریباً ہو گئے، لیکن ایک طریقے سے کہہ لو مکمل طریقے سے جو ابھی آیا وہ ابھی پرزینٹ ٹائم میں آیا ہوا، مطلب سمجھ لیجیے آپ، سمجھ گئے کہ سمجھ گئے، اور کچھ سال پہلے تک تحریر میں تو جواب دے دیتا تھا، ایک سال پہلے تک، لیکن مطلب آپ کو اتنی جلدی سے تصویر یا فوٹو وغیرہ فری میں نہیں بناتا تھا، تو اس وقت میں ایک مثال دیا کرتا تھا، میں کہا کرتا تھا کہ مثلاً ابھی اے آئی آ گیا ہے، تو ابھی کچھ سال پہلے تک 2 4 سال پہلے تک ڈیزائننگ گرافکس یہ سب چیزیں ایک مکمل فن تھی، لوگو بنانا سیکھنا، ڈیزائننگ کرنا، پوسٹر بنانا، تھا کہ نہیں تھا؟ انسان اس کے لیے ایک ایک پوسٹر کے لیے 500 500 700 روپے لیتا تھا، سمجھ گئے؟ ابھی میں جب پچھلے سال میں کورس پڑھا رہا تھا مجھے خود یاد ہے، تو میں خود پوسٹر بنواتا تھا، میں کیا کرتا تھا خود اپنا پوسٹر بنواتا تھا، پیسے دیتا تھا اس کے لیے، سمجھ گئے؟ ایک سال پہلے کی بات ہے، نہیں بنا پاتا تھا آئی، لیکن میں ایک مثال دیا کرتا تھا کہ ابھی جن لوگوں کی یہ جاب ہے، جن کے بھی انکم اس سے آتی ہے، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ مطلب اے آئی ان کی نوکریوں، مطلب اے آئی ان کے میدان کو کھا جائے گا، اے آئی کیا کرے گا ان کے میدان کو کھا جائے گا، یعنی یہ چھوٹے موٹے، یعنی آج بھی انسان انسان ہے لیکن بہرحال یہ چھوٹے موٹے بہترین سے اشتہارات، یہ چھوٹے موٹے ڈیزائننگ، چھوٹے موٹے نے بہت حد تک، اور لوگوں یہ تمام چیزیں جس کے لیے 4 4 5 5 سو لوگ دیتے تھے وہ سب کیا ہے، اے آئی میں ڈالو 2 منٹ میں بنا کے دے دیتا ہے، تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ میں 8 مہینہ سال بھر پہلے میں کہہ رہا تھا، اور ابھی 4 5 مہینہ آپ پیچھے جاؤ گے تو تب سے یہ اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہوا، اور امریکہ کی جو بڑی بڑی آئی ٹی کی جو کمپنیاں ہیں وہاں کے لوگوں کی نوکریاں خطرے کے اندر پڑ گئیں، اور اے آئی کا سیکٹر بڑا اچھا سیکٹر مانا جاتا تھا، یہ مانا جاتا تھا کہ سوری آئی ٹی کا سیکٹر یعنی ٹیکنالوجی، جو کہ بڑھتی رہے گی ٹیکنالوجی نا ہمیشہ، بڑا اچھا سیکٹر مانا جاتا تھا، بہترین چل رہا تھا یہ سیکٹر، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اے آئی جب آیا تو جو نوکریاں لوگ انسان کر رہے تھے اور 1 گھنٹے میں کر رہے تھے وہ اے آئی 10 منٹ میں کر رہا ہے، اور وہ اگر 1 لاکھ خرچہ لے رہے ہیں تو اے آئی 10 ہزار میں کام کر رہا ہے، تو لوگوں کی نوکریاں جانے لگی، اور جس کا نتیجہ ہو کہ آئی ٹی کی پوری کمپنیاں ایک طریقے سے کر لیجیے کہ خسارے کے اندر چلی گئیں، پچھلے 4 5 مہینوں سے لگاتار آئی ٹی سیکٹر تقریباً آدھا گر چکا ہے، سمجھ گئے؟ اور جب سیکٹر گرتا ہے تو سب اوور آل گرتے ہیں، پورا سیکٹر گرتا ہے، سمجھ گئے مجھے؟ پورے سیکٹر پہ افیکٹ پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک اچھا سیکٹر ہی ابھی آپ دیکھیں جنگ کا جب ماحول تھا سارے سیکٹر گرے ہوئے تھے، لیکن ڈیفنس سیکٹر، کیونکہ جنگ کی صورت کے اندر سب جنگی آلات اور ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو یہ سب کمپنیاں آگے ترقی کرنے لگتی ہیں، ڈیفنس سیکٹر بڑا ہوا تھا، بہترین بریک آؤٹ دیا ہوا تھا ڈیفنس سیکٹر جا کر کے، تو ماحول کا سب کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ گزشتہ سال جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے اوپر میں بھائی عادل صاحب آپ میسج مت کریں، ٹھیک ہے، آپ کو جو نمبر دیا اس پر میسج کریں، لاپرواہی، ہمارے یہاں بہت زیادہ سنجیدگی سے چیزیں چلتی ہیں، آپ بالکل لاپرواہی کرو گے پھر ہم آگے کو جو ہم بلاک بھی کر دیں گے سبق کے ٹائم میں، بعد میں کھول دیں گے آپ کو لیکن بلاک کر دیں گے ہم بہت ترتیب سے، بہت منظم نظام سے، میری طبیعت کے اندر مطلب آپ یہ کہہ لیے حد سے زیادہ مطلب کسی چیز کو لے کر سنجیدہ پن ہے، اب آپ میرے لگاتار 10 میسج مجھے آپ کر چکے ہو، اسکرین کے اوپر لگاتار آ رہا، میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، ادھر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کل والا لنک پرسوں والا لنک بند کریے آپ کرنا، ادھر سے کوئی دقت کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ لمٹ کی پرابلم نہ کوئی پرابلم ہے، آپ اپنا نیٹ وغیرہ چیک کریے، چلیے کوئی کام ہم غیر مرتب انداز میں نہیں کر پاتے ہیں، چلیے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں تو ابھی آپ دیکھیے گزشتہ سال جب ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف ہم لگا دیں گے، تو پورے پورے سیکٹر جن کے اوپر افیکٹ پڑ رہا تھا، ٹیکسٹائل وغیرہ کے جو سیکٹر تھے، جو کپڑے وغیرہ بنانے والی وہ بہت ساری کمپنیاں، ان پر پورا اثر پڑا، اور بہت سے کارخانے جو کیا ہوا وہاں پر بند ہو گئے، بہت سے علاقوں کے اندر ہندوستان کے اندر بند ہوئے، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو گے تو ان کمپنیوں کو نقصان ہوا۔ ابھی ایک مثال آپ لیجیے کہ جب ادھر کروڈ آئل جب مہنگا ہوا، تیل وغیرہ، تو جتنی آئل کی کمپنیاں بہت ساری تھیں تو ان سیکٹر کی کمپنیوں کو فائدہ ہوا، اور ابھی آپ دیکھو گے کیا کہتے ہیں فروری کے اندر
تو فروری سے پہلے جنوری آتا ہے، جنوری کے اندر چونکہ فروری میں بجٹ آتا ہے، تو یہ ایک چلا ہوا تھا کہ بجٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو ریلوے کا جو سیکٹر ہے اس کو زیادہ مطلب پیسے مل سکتے ہیں۔ تو آپ جا کر کے ڈاٹا نکال کے دیکھنا، جنوری کے اندر آپ دیکھو گے کہ ریلوے کے سیکٹر کے جتنے، باقاعدہ میں نے پورا لسٹ بنا رکھی تھی نفٹی ریلوے کر کے، حالانکہ نفٹی ریلوے شاید ہے نہیں انڈیکس، لیکن میں نے اپنے طور پہ ریلوے کے بہت سارے شیئر جمع کر کے ایک گروپ میں بنا رکھا تھا۔ تو ریلوے کے بہت سارے شیئر جنوری کے اندر خوب مزہ دیے اور خوب بہترین اس کے اندر پروفٹ بنا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہمیں سیکٹر دیکھنا ہوتا ہے، بہت ضروری یہ چیز ہے، میں نے 4-5 منٹ آپ کے اس کے اوپر لیے بتانے کے لیے تاکہ اس کی آپ اہمیت سمجھو۔ سیکٹر بہت ضروری ہے، سیکٹر بہت اہم ہونا چاہیے، اگر غلط سیکٹر میں آپ چلے گئے تو پھر پھنس جاؤ گے آپ، سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ اور جو اب سیکٹر کیسے، انڈیکس کے ذریعے سے ہم لوگ آگے کی ٹیکنیکل انالیسس آئیں گے، وہ سب ٹیکنیکل انالیسس ہم جا کے انڈیکس پہ دیکھیں گے، تو جب ہم کو نظر آتا ہے کہ انڈیکس میں ساری چیزیں فٹ آ رہی بہترین، تو تقریباً اس سیکٹر بھی اچھا ہمارا چل رہا ہوتا ہے، اس سیکٹر کے دیگر شیئر بھی اچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ کو سیکٹر پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے، کون سے سیکٹر کا یہ شیئر ہے۔ زیادہ سیکٹر نہیں، 10-12-15 سیکٹر ہیں، بہت زیادہ سیکٹر نہیں، ہاں ان کے اندر کچھ سیکٹر پھر نائب سیکٹر بھی کچھ ہوتے ہیں، یعنی انڈسٹریز ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہم ابھی آپ کو دیکھنا بتا دیں گے۔ چلیے، دوسری چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایم پی، یعنی مارکیٹ پوزیشن۔ کیا بولیں گے؟ مارکیٹ پوزیشن بولیں گے۔ اب مارکیٹ پوزیشن کا مطلب کیا ہے کہ نیوز وغیرہ پر نظر رکھنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیوز کی بیس پہ ٹریڈنگ کرنا، دو جملے الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے نیوز کی بیس پہ ٹریڈنگ کرنا اور ایک ہوتا ہے نیوز پر نظر رکھنا، سمجھ گئے؟ نیوز پر یعنی عالمی نیوز ہو گئی، اسی طریقے سے جو ملکی نیوز ہو گئی، خصوصی طور پر میں آپ سے ایک مشورہ دوں گا، آپ سے مشورہ یہ دوں گا میں کہ آپ اگر اخبار پڑھتے ہو تو اخبار کے اندر جو بھی پیج ہو، بزنس کا پیج ہو، اس کے اندر شیئر مارکیٹ والا کوئی پیج ہوتا ہے، اس پیج کو پڑھنے کی آپ عادت بنا لیجیے اپنے اندر، سمجھ گئے؟ اس پیج کو کیا کریے، عادت بنا لیجیے، اپنی عادت کے اندر ڈال لیجیے۔ میں اپنے بچپن میں بہت اخبار پڑھتا تھا، اخبار پڑھنا بہت مفید چیز ہے، کوئی ضائع چیز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں جب حفظ پڑھا کرتا تھا، مطلب کافی دور چل کر کے، آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے جب نیٹ ورک نہیں تھا اتنا عام، تو کافی دور جا کر کے میں اخبار صرف پڑھنے جایا کرتا تھا، ہندی کا اخبار۔ تو آج مجھے ہندی اور اردو الحمدللہ بہت اچھی آتی ہے، مطلب اردو ادبی حساب سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں کہ مجھے آتی زیادہ، مطلب ایک طریقے سے کہ بہت ادیب ہوں میں، مطلب لیکن اردو پڑھنی اور جو تلفظ جو مشکل مشکل اور یہ ساری چیزیں تقریباً آتی ہیں، مطلب کہیں پر کبھی لغت دیکھنے ضرورت نہیں پڑتی اردو کے اندر، تو یہ بڑا اخبار کا بڑا اثر۔ تو میں ایک چیز کہا کرتا ہوں آپ سے کہ اخبار پڑھنے کی عادت ڈالیے، خاص طور سے جو اس کے اندر شیئر مارکیٹ والا جو حصہ ہوتا ہے، بزنس والا، شیئر بازار والا، وہ حصہ آپ لازم پکڑ لیجیے اپنی زندگی کے اندر اور پڑھنے کی عادت ڈالیے، سمجھ گئے؟ بہرحال تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان چیزوں پر کیا رکھنی، نظر رکھنی۔ عالمی جو پیج ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ کو کیا رکھنی، تھوڑی بہت نظر ضرور رکھنی، تھوڑی بہت کیا نظر رکھنی ہی رکھنی ہے، سمجھ گئے؟ عالمی جو پیج ہوتا ہے، اور باقی یہ سٹی کے پیج، ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر 2-4 لوگ مر گئے، ادھر زہر کھا لیا، یہ سب ضروری نہیں ہے آپ کے لیے پڑھنا، لیکن یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک عالمی پیج اور ایک کون سا پیج، یہ والا شیئر بازار والا پیج، تو ان پر آپ نظر رکھیے۔ یوٹیوب وغیرہ پر بھی مل جاتا ہے آپ کو، باقی ابھی میں یہاں پر بھی بتا دوں گا، ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کیسے دیکھنا ہے، تو آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے ہوا مارکیٹ کے اندر بنا دیا جاتا ہے، غلط طریقے سے کیا کر دیا جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر ہوا بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بنا دیا جاتا ہے کہ مطلب جو ہے ایک طریقے، 1 منٹ رک جائیے، 1 منٹ ذرا سا آپ مجھے 1 منٹ کا وقت دیجیے، 1 منٹ کا وقت میں لے رہا ہوں آپ سے، بس 1 منٹ۔ چلیے، سمجھ گئے؟ تو دوسری چیز میں کیا بتا رہا تھا، ان چیزوں پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے، ورنہ آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں جتنی چیزیں بتاتا ہوں اس کے پیچھے مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ذرا سا 2024 کا ڈاٹا آپ نکالو، 2 سال پہلے جا کر کے، جب جس دن الیکشن کا رزلٹ آیا تھا 2024 کا، 4 جون شاید وہ تاریخ تھی، اس سے پہلے پہلے ایک مارکیٹ کے اندر بنا ہوا تھا کہ این ڈی اے کی سرکار بن رہی، 400 سیٹ کے ساتھ بن رہی، ایسا ویسا، تو ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے نا، فلاں کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پوری مارکیٹ اوپر طوفان مچائے ہوئے تھی۔ اور جیسے ہی اگلے دن سرکار جب بہمت نہیں ملی، تو 4 جون کے اندر قہر ڈایا تھا مارکیٹ نے، ڈاؤن ایک دم پوری طریقے سے نیچے آ گئی تھی مارکیٹ۔ اور اب نیوز بیس کے اوپر جن لوگوں نے مطلب ٹریڈنگ کیا، مطلب صرف نیوز کو دیکھ کر کے اور اندھا دھند کی بس خرید لو جا کر کے، کوئی اس کو ٹیکنیکل فنڈامنٹل سے نہیں مطلب، تو پھر وہاں پر برباد ہوئے، پھر 4 دن کے اندر پھر مارکیٹ ریکور ہو گئی۔
تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا کیا کرنا، خیال کرنا ہے۔ 2 سال پہلے اڈانی کی کمپنی تھی، اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ کیا الزام لگایا تھا؟ الزام یہ لگا تھا کہ اس نے کچھ فراڈ وراڈ کیا شیئر کے تعلق سے، امریکہ کی ایک ہینڈنبرگ کر کے جو کیا نام ہے، اس نے الزام لگایا تھا۔ تو اس کے شیئر 2 سال تک مطلب پٹے رہے، تقریباً 2 سال تک کیا رہے، پٹے رہے۔ اب جس کا نتیجہ کیا نکلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2 سال کے بعد، ابھی اسی سال یا گزشتہ سال، ہاں گزشتہ سال کی بات ہے شاید، آج سے 8 9 مہینہ پہلے کی بات ہے، سیبی نے اس کو بری کر دیا، اور جیسے ہی بری کیا تو پھر مارکیٹ کے اندر اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملا کہ شیئر اوپر نکل گئے اس کے۔ یہ سب اثر پڑتے ہیں مارکیٹ کے اندر، سمجھ گئے۔ اب پتہ نہیں وہ جو الزام لگایا گیا وہ ان کی سازش تھی، جو کیا تھا مسئلہ وغیرہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے مطلب ہے کہ بری ہو گئے۔ اگلی چیز اس کو ہم بولتے ہیں مینجمنٹ ٹیم۔ مینجمنٹ ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شیئر کے اندر ہم جو اس کے لیڈران جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، خاص طور سے اگر ہم لمبی مدت کے لیے کسی شیئر کو خرید رہے ہیں 4 6 سال کے لیے، تو یہ ضرور چیز دیکھنا چاہیے ہمیں۔ شارٹ ٹرم کے لیے تو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، ہم بھی نہیں دیکھتے شارٹ ٹرم کے لیے، لیکن جب لانگ ٹرم کے لیے ہو تو یہ چیزیں تھوڑا سا دیکھ لینی چاہیے۔ اب اس کا کیا اثر پڑتا ہے، میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہر ادارے کا، ہر جگہ کا ایک محتمم، مدرس یا کوئی لیڈر ہوتا ہے نا، اگر وہ صحیح ہو تو وہ ادارہ ترقی کرتا ہے، اگر اس کو خود سلیقہ نہ ہو تو ادارہ تھوڑی ترقی کرے گا۔ ملک کا اگر کوئی وزیر اعظم ہو، ایسا جیسا تیسا بن جائے تو کہاں سے ملک ترقی، کوئی پڑھا لکھا ہو تو اچھا ترقی کرے گا، ساری چیز۔ تو یہاں پر بھی کمپنی کا جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ معتبر، اور ان کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ کیس پیس یا فراڈ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ سب کمپنی کے اوپر اعتماد کو کم کرتی ہیں۔ ایک مثال میں دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیے آر سی بی، رائل چیلنجرز بنگلور، آئی پی ایل وغیرہ جو لوگ دیکھتے جانتے ہوں گے، اس کا پہلے جو مالک تھا وہ پتا کون تھا، وجے مالیا تھا، اور اس کی کمپنی نے کچھ فراڈ وراڈ کیا تھا اپنا، جو ہے بھاگ بھاگ گیا یہاں سے، لندن اندر میں رہتا ہے۔ تو یہ بتائیے کل کو کنگ فشر اس کی جو کمپنی تھی، ابھی یہ اگر آج پھر سے آ جائے اور آپ کو شیئر دینے لگے تو کیا آپ اس کے شیئر میں انویسٹمنٹ کرو گے؟ نہیں کرو گے یار، ڈر جاؤ گے آپ۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ فراڈ کر دے، سمجھ گئے، یا کوئی بندہ مشکوک لگے، آپ اس کو پیسے دو گے؟ نہیں دو گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ ابھی چند دنوں کے پہلے کی بات ہے، 15 20 دن پہلے کی بات ہے، شیئر مارکیٹ میں ایک بڑا فراڈ ہوا ہے۔ نام پتہ نہیں کیا، راجیش مہتا نام ہے، جو پتہ نہیں کیا نام ہے، نام ہاں شاید اس کچھ نام ہے۔ ایک کمپنی تھی راجیش ایکسپورٹ۔ اب راجیش ایکسپورٹ کیا کام تھا اس کا پتا، یہ شیئر 1000 روپے سے گر کر کے 90 روپے پہ آ گئے، یعنی 900% کا نقصان ہوا اس کے اندر۔ یعنی اگر کسی کے پاس میں 10 لاکھ روپے لگائے ہوتے تو 9 لاکھ کا نقصان ہو گیا، صرف 1 لاکھ باقی بچا۔ ہوا کیا، ہوا یہ کہ اس نے غلط چیزیں دکھا دی۔ غلط چیزیں کیسے دکھائیں؟ غلط چیزیں اس طریقے سے دکھائیں اس کے اندر کہ مثال کے طور پر یہ کمپنی جو تھی یہ سونے کی مطلب جو ہے دھلائی اور اس کے اوپر جو بھی کام ہوتا ہے، یعنی سونا بیچتی نہیں تھی، سونے کی فنیشنگ وغیرہ میں کچھ کام اس کا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا، راجیش اسپورٹ شاید نام ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس کے پاس 100 کروڑ کا سونا آیا اور اس نے 100 کروڑ کے اوپر 1 کروڑ روپیہ کمایا، یعنی اس کی مزدوری محنت میں اس میں جو کچھ لاگت لگئی، تو اس نے جو اپنے رزلٹ میں جو دکھایا وہ کیا دکھایا پتا ہے؟ دکھایا کہ ہماری جو آمدنی ہوئی 101 کروڑ ہوئی، یعنی 100 کروڑ کا سونا بھی اپنے ہی میں دکھا دیا، حالانکہ وہ تو صفائی کے لیے آیا تھا، وہ تو چلا گیا۔ تو اس طریقے سے اس نے غلط چیز دکھا کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، اور لوگوں نے خوب دھما دھم اس کے شیئر خریدے، اور 1000 روپے تک شیئر گیا، پھر وہاں سے گر کر کے 90 روپے تک شیئر آ گیا۔ اور ہندوستان کی جو سب سے بڑی کمپنی LIC کمپنی، یعنی انشورنس کی جو سب سے بڑی کمپنی LIC ہے، اس کا تقریباً 20% حصہ اس کے اندر، شاید 20% کے آس پاس حصہ تھا۔ تو لوگوں نے کچھ آواز بھی اٹھائی اور کچھ اشکالات بھی کیے کہ آخر جب دیگر FIDI اس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کس وجہ سے اکیلے جو ہے LIC اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کیا وجہ، کچھ پیچھے کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے، سمجھ گئے، کیونکہ اب پیسہ ڈوبا وہاں پر، تو اب آگے کیا ہوگا دیکھنا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ آپ کو مینجمنٹ ٹیم پر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ غیر معتبر لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ چلیے اسی طریقے سے چوتھے نمبر کی جو چیز ہوتی ہے، بڑی اہم چیز یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان، جس کو ہم بولتے ہیں P&L، یعنی کسی بھی کمپنی کا پروفٹ اینڈ لاس ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کمپنی نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے۔ یہ بتائیے اگر میں ٹریڈنگ کروں، اگر میں آپ کو سکھاؤں اور میں آپ سے کہوں پیسے دو مجھے، میں ٹریڈنگ کر دوں گا آپ کی، تو اگر مجھے خود کمانے نہیں آتا، خود پروفٹ کرنے نہیں آتا، تو آپ مجھے کیوں پیسے دو گے؟ آپ میرے اندر انویسٹمنٹ کیوں کرو گے؟ لیکن جب میں کماؤں گا تو آپ انویسٹمنٹ کرو گے۔ تو اگر جس کمپنی کو آپ پیسہ دینے جا رہے ہو وہ پروفٹ نہیں کما رہی، لاس کے اندر جا رہی، ریگولر لاس میں چلی جا رہی، تو ظاہر سی بات ہے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ آپ کیوں کرو گے، سمجھ گئے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیشہ کمپنی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی پروفٹ میں ہونی چاہیے، اور ریگولر اس کے پروفٹ بڑھ رہے ہوں، کوارٹرلی کے حساب سے، 3 3 ماہ کے حساب سے بھی دیکھنا ہے، ایئرلی کے حساب سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پروفٹ، اور کم از کم پیچھے کے 3 سے 4 سال کا ڈاٹا تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، پیچھے سے 3 4 سال کا ڈاٹا تو کیا ہے، دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ریگولر اس کا پروفٹ اوپر کی طرف جانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لاس میں جا رہی ہو، یا ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، یا گھٹ رہی ہے، سمجھ گئے اس میں؟ تو ان چیزوں کا ہمیشہ کیا کرنا، خیال کرنا، ساری چیزیں اس میں آ گئی، لاس میں جا رہی ہے، گھٹ رہا پروفٹ،
یا ایک ही जगह पे नचा रही 10 साल से 5 साल से एक ही, तो ये ऐसी कंपनी से परहेज करना चाहिए। लगातार उसका प्रॉफिट क्या है, ऊपर बढ़ रहा होना चाहिए। समझ गए, समझ गए? सालों के अंदर के भी आपको देखना है, क्वार्टर के हिसाब से भी आपको देखना है। ये कंपनी के सबसे जरूरी चीज है। और बहुत सारी चीजें हैं, चीजें बहुत सारी फंडामेंटल में, लेकिन मैं आपको मक्खन मक्खन सिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हैं तो उस दुकान में बहुत सारी चीजें होती है, कितने का माल बेचा, कितना आया, कितना मार्जिन रखा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सारी चीजें इंसान पढ़ सकता है, लेकिन लास्ट में यही नतीजा निकलता है ना कि बचा कितना प्रॉफिट में। तो इसलिए मैं लास्ट वाला आपको फाइनली बता रहा हूँ आपको, बाकी पीछे इसके बहुत सारी चीजें, तो आपको फाइनल फाइनल देखना है सिर्फ, वरना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे हम? बैलेंस शीट बोलेंगे। ये क्या है? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का क्या मतलब? बैलेंस शीट का मतलब ये होता है, इसके अंदर 3 चीजें हमें देखनी होती है। एक होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी की जमीन जायदाद, मशीन, बिल्डिंग वगैरह, जो भी वो तमाम चीजें जो खारिज में मौजूद होती हैं उनको एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। समझ गए? तो ये कंपनी के हमेशा इजाफा, इसके अंदर 3 चीजें। एक पहली चीज क्या? हमेशा बैलेंस शीट के अंदर 3 चीजें। पहली चीज क्या? एसेट्स। तो एसेट्स हमेशा कंपनी के बढ़ने चाहिए। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि अगर ये बताइए, अगर आपने एक दुकान डाली और 10 साल पहले आपने एक दुकान डाली थी, ठेले के ऊपर आप सब्जी बेच रहे थे, और आज 10 साल के बाद आप उसी ठेले पर सब्जी बेच रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। इसने जिंदगी में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप 10 साल पहले ठेले पर थे और आज उसके बाद 4 साल के बाद आप क्या करें, एक किराए की दुकान में आ गए, फिर उसके बाद 2 साल के बाद में आप एक बड़े से हॉल में आ गए किराए के, और उसके 10 साल के बाद में आज आपके पास अपनी दुकान है खरीदी हुई, और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपका माल लोड होता है और पूरे इलाके के अंदर सप्लाई करता है। तो ठेले से 10 साल में आपने कितना इजाफा किया है? अपनी पूरी दुकान खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने खरीद ली। समझ गए? ये सब एसेट्स हैं, आप इनसे कारोबार कर रहे हो। तो ये क्या कहेंगे लोग? अरे बाप रे बाप, बहुत तरक्की की इस बंदे ने 10 साल के अंदर। समझ गए? तो इसलिए अगर कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी के मसलन जमीन जायदाद, मशीन, बिल्डिंग वगैरह 10 साल पहले 1,000 करोड़ के थे, अभी 10 साल के बाद भी 1,000 करोड़ का है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा एक निगेटिव चीज मानी जाती है। इसलिए हमेशा एसेट्स में इजाफा होना होना चाहिए कंपनी के। चलिए, दूसरी चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज से मुराद क्या है? कर्जा। इससे आप मुराद ले सकते हो। इससे क्या? कर्जा। तो कर्जा हमेशा कंपनी का घटना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर कर्जा होता है उसके ऊपर दबाव होता है, सूद होता है, आजाद होकर के वो काम नहीं कर सकता, बहुत सारी खराबियां इसके अंदर पाई जाती है। तो हमेशा कंपनी का कर्जा घटना चाहिए। एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अगर कर्जा मान लो नहीं घट रहा तो फिर बढ़े भी ना, चलो एक जगह पे रुका हुआ है तो भी चलो हम झेल लेंगे। और नंबर 3, चलो अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो भी रहा तो प्रॉफिट हर हाल में बनना चाहिए, कंपनी नफे के अंदर होनी चाहिए। अगर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है या कर्जा घट भी नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है और कंपनी नफा भी नहीं कमा पा रही है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसी ही कंपनियां डूबती जाकर के, इसको हल्के में न लेना इस जुमले को। ऐसी कंपनियां जाकर के डूबती बात के अंदर क्यों? इसमें दोनों तरफ से नुकसान। एक तरफ कर्जा ले रखा, उधर सूद भी चुकाना है, और दूसरी तरफ प्रॉफिट नहीं रहा, लॉस हो रहा, तो सारी तरफ से इनकी खटिया खड़ी हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा कर्जा घटना चाहिए, ना घटे तो फिर बढ़ाए ना। और अगर चलो थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, कंपनी कर्जा ले, तो हम तो कहते हैं बढ़ना ही नहीं चाहिए सबसे पहली चीज। तो हर हाल में लाजिम है कि प्रॉफिट होने चाहिए कंपनी को, वरना तो खतरे की चीज हो जाती है। चलिए, नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, यानी शेयर होल्डिंग। देखिए, अभी गुज़श्ता कुछ पहले सबक के अंदर मैंने आपको बताया था, एक होता है आईपीओ। क्या होता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली मरतबा हिस्सेदारी फरोख्त करना। और एक आपने क्रिकेट के अंदर एक इस्तेलाह सुनी होगी, फॉलो ऑन। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? फॉलो ऑन यानी टेस्ट क्रिकेट जब होता है तो अगर हमने पहले बैटिंग की, फिर दूसरी टीम आई, उसने बैटिंग की, कम रन पे ऑल आउट हो गई, तो हम उसको फॉलो ऑन करते हैं, यानी अभी हमारा नंबर था खेलने का, फिर मैंने दोबारा बुला लिया, आ जाओ फिर खेलो दोबारा। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक आईपीओ होता है, और आईपीओ के बाद एक होता है एफपीओ। क्या होता है? एफपीओ होता है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी दोबारा आवाम को हिस्सेदारी फरोख्त करना। दोबारा आवाम को हिस्सेदारी क्या करना? फरोख्त करना। तो अब जाहिर सी बात है, ये चीज बार बार नहीं होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ये बढ़े तो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर बार बार कंपनी को आवाम को हिस्सा देना पड़ रहा अपना, तो जाहिर बात है अपना हिस्सा कोई खुशी में तो देता नहीं, कोई उसकी मजबूरी होती है, वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती है, कुछ दिक्कत होती है, तभी वो हिस्सा बेचती है। तो इसलिए हमेशा आपको ख्याल करना है कि एफपीओ की शक्ल में बार बार हिस्से भी कंपनी ना दे, यानी बार बार वो शेयर होल्डिंग की तादाद बढ़ लेनी चाहिए। चलिए, अब बाकी आपको एक छठी चीज बाकी रहेगी जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें ये चीज, ये कैश फ्लो हमारे सामने ये डाटा जाहिर करता है कि जितना माल बिक रहा है, जितना माल हमारा जा रहा है, जो प्रॉफिट हमको हो रहा है, वो हमको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कागज की शक्ल में। मसलन ये बताइए, अगर मेरे पास में अभी 50 एडमिशन हो जाए 500-500 रुपए के,
तो 25,000 रुपये का मेरा नफा होगा। तो ये तो दिख तो जाए कि 25,000 का प्रॉफिट हो गया मुझे, लेकिन ये 25,000 मुझे मिला भी कि नहीं मिला है, ये हमको जाहिर करता है कैश फ्लो। यानी ऐसा भी हो सकता है 50 लोगों ने नाम लिखा लिया लेकिन पेमेंट सिर्फ 10 लोगों ने किया है। समझ गए? तो असल में हकीकत में जो कैश फ्लो हमारा नजर आएगा वो सिर्फ 10 लोगों का 5,000 नजर आएगा। 40 लोगों का 20,000 तो सब पेंडिंग में पड़ा हुआ, सिर्फ बिक गया, कागज में लिखा हुआ है। तो हमेशा हमारा कैश फ्लो जो होना चाहिए ये भी हमारा क्या बढ़े, और जिस तरीके से प्रॉफिट में इजाफा हो तो ये भी मुस्बत के अंदर होना चाहिए, और प्रॉफिट के करीब करीब ही होना चाहिए कैश फ्लो। समझिए? यानी जो माल बिक रहा है वो हमको मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि माल सिर्फ कागज की शक्ल में बिक रहा है, बाकी सब उधार ही पड़ा हुआ, पेमेंट वेमेंट हमको मिल ही नहीं रही। समझ गए? ये अगर होता तो फिर आमतौर से ये होता है कि कंपनी ये करती रहती और आखिर में नतीजा ये निकलता है कि वो कंपनी के पास में माल खत्म हो जाता है और लोगों के पास सब उधारी पड़ी रहती है। समझ गए? आप दुकान खोल के बैठिए, आप 20 लोगों को बेच दीजिए, 20 किलो चावल बेच दीजिए। अब 20 किलो चावल बिक जाएगा, पूरी बोरी आपकी, चलिए 50 किलो की बोरी आपने खत्म कर दी, पैसे किसी ने आपको दिए नहीं, दूसरी बोरी आप कैसे लाओगे? समझिए? पैसे है ही नहीं आपके पास में। तो इसलिए हमेशा क्या है, कैश फ्लो भी हमें कंपनी का देखना होता है। चलिए अब जरा से मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और इसको मैं दिखाता हूँ। और कोई रट्टू तोता आपको नहीं बनना है, बल्कि आपको तवज्जो के साथ में सुनना और समझना है। मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं कभी एक रटा रटा नंबर नहीं बताता हूँ कि ये नंबर रटा रटा याद कर लो। समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे समझें। चलिए, समझाने की कोशिश ये करना है हमें, ऊपर आपको जाना है, मसलन कोने में सर्च करना, कोई भी शेयर मैं ले लेता हूँ। अब मसलन मैंने आशा पूरा करके पढ़ा, इसी को मैंने ले लिया, कहाँ जाएंगे? इधर साइड में फंडामेंटल पर चले गए, ऊपर का हिस्सा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब दरअसल मैं नीचे आता हूँ, पहले नंबर, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, देखना सेक्टर। सेक्टर देखने के लिए आप नीचे आओगे, सबसे नीचे बिल्कुल आ जाओगे। अच्छा, एक चीज और है, डिविडेंड वगैरह के बारे में जो मैंने बताया था कि डिविडेंड वगैरह या स्प्लिट वगैरह, या मान लेते हैं कि ये सब चीजें कहाँ पर हमको नजर आएंगी, डिविडेंड हो गया या स्प्लिट हो गया, या मान लेते हैं किसी बोनस दिया कंपनी ने, सब तो ये सब यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आता है जब कंपनी ऐलान करती है, नहीं होता तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए, तो पहले नंबर की चीज मैंने क्या बताया, सेक्टर दिखाया है। अब सेक्टर के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा मेटल सेक्टर है, इसका क्या है, मेटल सेक्टर है। अब आपको पता नहीं कि मेटल में क्या आता है, समझ? मेटल में बहुत सारी चीजें आती हैं ये सब। तो अब जब मेटल आपको नहीं पता तो आपको करना क्या, आपको जाना है गूगल पे या चैट जीपीटी पे, आपको डालना है कि मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का क्या मतलब होता है भाई, इसके अंदर क्या आता है। क्योंकि पहली मरतबा आपको नहीं पता, एक मरतबा देख लोगे, और ये 10-15 है, ज्यादा नहीं है, एक मरतबा देख लोगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, यानी 10-15 मरतबा आपको काम करना पड़ेगा। जब नया नया नाम आएगा, आप गए और डाला मेटल का सेक्टर में फला फला चीज आएंगे, तो आप पूरे बिजनेस को समझ जाओगे कि ये किस कैटेगरी से कंपनी ताल्लुक रखती है, क्या काम बनाती, कौन सा प्रोडक्ट बना रही कंपनी, गाड़ी बना रही, फ्रिज बना रही, वॉशिंग मशीन बना रही, कूलर बना रही, क्या बना रही है, हवाई जहाज बना रही है, समझ गए, तेल दे रही, क्या कर रही है, आपको मोटा मोटा यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। आपने ये देख लिया, तो हर सेक्टर के अंदर कुछ सब सेक्टर होते हैं जिसको हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं आप, या सब सेक्टर भी, आप तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं ये। तो आपको हमेशा क्या, ये भी आपको देखना है, ये क्या इंडस्ट्री जो आपको पढ़ा है इसको भी आपको क्या करना, देखना है आमतौर से। अब इसको कैसे देखना है, आप उसी के अंदर जाओगे, वहीं पे चैट जीपीटी या गूगल पे आप लिख दोगे कि फिर इस सेक्टर में इसका क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल मिनरल्स का क्या मतलब है, समझ गए? तो ये आपको फिर वहां पर बड़ी चीजें बता देगा, तो आप पूरा बिजनेस समझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ एक तालिब इल्म है, तो पहले होगा कि वो पूरी अरबी जमात का तालिब इल्म, हम लोग कहते हैं ना कि अरबी का ये हिफ्ज का नाज़रे का, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये अरबी का एक तरीके के लिए अरबी जमात का है। फिर हम लोग कहते हैं अरबी में कैटेगरी बन जाती है, अरबी अव्वल का, कि अरबी दोम का, कि अरबी सोम का, तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, ये एक अरबी का, फिर अरबी अव्वल होगा या दोम होगा, यानी इसमें भी बहुत सारे मजीद नायब होते हैं, समझ गए? समझ गए? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है। एक मिसाल मैं वो देता हूँ, मसलन एक होता है ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं बीए, यानी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीए। तो एक होता है कि ये बीए का स्टूडेंट है, फिर ये उमूमी बात हो गई, यानी इस सेक्टर से, मसलन बीए के सेक्टर से है, समझ गए? और एक होता है कि फिर बीए के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होंगी, बीए इंग्लिश होगा, बीए अरबिक होगा, बीए उर्दू होगा, बीए फारसी होगा, बीए जर्मनी होगा, और बीए पता नहीं कौन कौन सा होगा, समझिए? समझ गए? तो ये सब इसके ग्रुप हैं। अव्वलन पहले ये देखना, फिर इन सब के ग्रुप को भी देखना। बी अरबिक में अरबिक पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, जर्मनी में जर्मन के बारे में पढ़ाएंगे, और पर्शियन में फारसी के बारे में पढ़ाएंगे, समझ है? तो ये भी है, लेकिन फिर अलग अलग कैटेगरी में सब बढ़ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, होते हैं, समझ गए? समझ गए? तो आपको ये चीज पहली मरतबा करनी। दूसरी चीज हमने क्या कहा था, न्यूज वगैरह के ताल्लुक से, तो न्यूज वगैरह के ताल्लुक से आपको क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप कहोगे मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे फिर वही कर लीजिए, आप ड्यूटी करिए और फावड़ा चला लीजिए, वो आप कर ले, तो ये पता नहीं कर पाते हो। इतना सिंपल, कौन इंग्लिश नहीं आती उसका भी हल मैंने बता दिया। मैं आज सोच रहा था और मैं चल रहा था, अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आज के जमाने के अंदर इंटरनेट है, इतनी सहूलियात आपके पास मौजूद है, और अगर आप कोई चीज पढ़ना चाहें और आप ना पढ़ पाए,
تو پھر یہ آپ کی لاپرواہی یا قصور ہو سکتا ہے، اس میں علم کا کوئی قصور نہیں کہ بہت مشکل علم ہے۔ آج کے دور کے اندر پڑھنے کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، آپ تلاشو جاؤ، انگلش نہیں آ رہی نا، آپ ڈالو تو نیٹ کے اوپر، کیا نہیں دنیا والوں نے بنا دیا ہے آپ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو نیوز ڈالنی ہے۔ نیوز کے لیے تو آپ کو کسی خاص شیئر کا نیوز پڑھنا ہے کہ اس شیئر کے بارے میں، تو یہاں پر آپشن، اس شیئر کے اندر گھسو گے تو یہاں کا آپشن ملے گا، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ مثلا میں کلک کرتا ہوں تو یہ جو نیوز کا آپشن ہے یہ خاص طور سے اسی شیئر کے بارے میں ہے، سمجھ گئے، اسپیشلی اسی شیئر کے بارے میں جتنی نیوز ہوں گی آپ کو مل جائیں گے تقریباً۔ اور اس کو آپ کیا کرو گے، اسکرین شاٹ لو گے، کاپی کرو گے، گوگل پہ ڈالو گے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو گے کہ اس نیوز کا کیا مطلب ہے، اردو میں بتا دے گا وہ آپ کو اس نیوز کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ انگلش نہیں آ رہی نا، سمجھ گئے کیا مطلب ہے، سمجھ گئے، تو یہ آپ کو کام کر لینا ہے۔ اگر عمومی طور پہ مارکیٹ میں نظر رکھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کیا بیان دے دیا، کل کیا ہو گیا، بہت ساری چیزیں نیوز کے تعلق سے مبنی ہوتی ہیں۔ تو ابھی یہ جو مارکیٹ گری ہے پرسوں نرسوں جو کیا ہے، یہ مارکیٹ اچھی چل رہی تھی، آپ کو میں نے دکھایا تھا ابھی تک کہ $8 کا نفع ہوا 15 منٹ میں۔ لاسٹ میں چونکہ وہ کچھ ایران وغیرہ نے کچھ دوبارہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہرمز بند کر دیں گے، اور یہ سب چیزیں بند بھی کر بھی دیا ہے، یہ سب ہم کو لگ رہا ہے پیسہ بنا رہے ہیں ٹریڈنگ کر کے، سب مل جل کی، سب ملی جلی بھگت ان لوگوں کی۔ تو اس کے بعد مارکیٹ پھر ڈاؤن ہو گئی تھی، نفٹی کو آپ دیکھیے گا ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ چلیے، تو آپ کو اگر عمومی نیوز دیکھنی تو یہاں پر ایک نیوز کا شاید آپشن ہے، میں دیکھتا ہوں، جی یہ یہاں مل جائے گا آپ کو نیوز، تو یہاں عمومی نیوز بھی آپ کو مل جایا کریں گی، لیکن یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص شیئر سے آپ کو اندر ملے گی اور عمومی نیوز یہاں پر۔ آپ دیکھیے ہر منٹ ہر سیکنڈ یہاں نیوز ہے، اسکرین شاٹ ڈالیے اور اپنا جا کر کے پڑھیے گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے پوچھ کر کے نیوز۔ انگلش نہیں آ رہی، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہمیں بھی انگلش زیادہ نہیں آتی، بس سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل تھوڑا سا۔ چلیے، اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، دو چیزوں کی، تیسری چیز مینجمنٹ ٹیم، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کمپنی کی اینول رپورٹ، آپ جاؤ گے لکھو گے فلاں کمپنی اینول رپورٹ، آ جائے گی 250 کتاب، اس میں فہرست ہوتی ہے، عناوین سب موجود ہوتے ہیں، اس میں کون کمپنی کا بانی، کون سی او ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ سب پوری لسٹ موجود ہوتی ہے وہاں پر، سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے آپ کو یہ تین چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں چلنا ہے پی این ایل کی طرف، اب چل رہے ہیں اصلی میدان کی طرف ہم۔ اب پی این ایل ہمیں دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر آ جائیں گے، اور سب سے پہلے نمبر پر یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوگا پروفٹ اینڈ لاس، یہ لکھا پروفٹ اینڈ لاس، یعنی پی این ایل ہے، یہی ہے پی این ایل۔ آپ نیچے آؤ گے، یہاں بہت ساری چیزیں آپ کو سب نظر انداز کر دینا ہے، میں نے پھر کہا ان سب کا بھی الگ الگ مطلب ہے، لیکن آپ کو سمپل سے یہ دیکھنا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح آپ سمجھ لیجیے، اس کو ہم بولتے ہیں ای پی ایس، یہ چھوٹ گیا تھا گزشتہ سبق کے اندر۔ ای پی ایس کا مطلب یہ ہوتا ہے ارننگ پر شیئر، یعنی تمام واجب الادا خرچے، تمام ٹیکس، تمام چیزیں نکالنے کے بعد میں جو بچتا ہے اس کو ہر شیئر ہولڈر پر تقسیم کیا جاتا ہے، تو نکل کے آتا ہے کہ ایک شیئر پہ 10 روپیہ باقی بچا ہے، تمام سے نکال، تو اس کو ہم بولتے ہیں ای پی ایس، ارننگ پر شیئر، یعنی ہر شیئر پہ کتنی کمائی باقی بچی۔ اب اس کو سمجھ لیا، آپ سمجھیے۔ اب دیکھیے، تو ہمیں کسی کمپنی کا پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے، پروفٹ دیکھنا ہوتا ہے، پی این ایل، یعنی پروفٹ میں کہ نقصان میں۔ تو اگر ہمیں چیک کرنا تو آپ دیکھو گے کنسولیڈیٹڈ ایک ہوتا ہے، ایک اسٹینڈ الون ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کنسولیڈیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرتی ہے، تو دونوں کا ملا کے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ سنگل دیکھنا چاہ رہے ہو؟ ہم دونوں کو ملا کے ہمیشہ دیکھیں گے، دیکھیے آپ، یہ اسٹینڈ الون ہوگا، سنگل کا ہوگا، یہ دونوں کو ملا کے ادھر کو کر دیں گے۔ یہ آپ سے پوچھے گا کوارٹرلی دیکھنا چاہ رہے ہو کہ ایئرلی دیکھنا چاہ رہے ہو، یہاں پر بغل میں لکھا ہے کوارٹرلی ایئرلی، تو جیسے آپ دیکھنا چاہو ویسے آپ کیا کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ تو مجھے کیا کرنا ہے، ایئرلی کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، آپ کو کوارٹرلی بھی دیکھنا ہے، ایئرلی بھی دیکھنا ہے، سمجھ گئے؟ ہر حساب سے ہمیں چھان بین کر کے چل رہا ہے، سمجھ گئے؟ کوارٹر کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے، ایئر کے حساب سے بھی اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوارٹر میں ہوگا تو ہی جا کے آگے ایئر میں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو آپ کو ہر حساب سے چل رہا ہے، لیکن بہرحال میں نے سمجھا دیا، اب میں ذرا سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو دکھاؤں، یہ شیئر تقریباً گزشتہ سال مارچ کے اندر 300 روپے پہ تھا، کتنے روپے پہ تھا، 311 تک گیا تھا، مجھے یاد ہے، پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، 3 دن کے بعد مجھے یہ ملا تھا 380 کے بعد، کئی دن تک اپر سرکٹ لگاتا رہا، آگے بتاؤں گا اپر سرکٹ کیا ہوتا ہے۔ چلیے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں گے، یہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ 2015 کے اندر یہ تقریباً 15 یا 16 کے اندر اس کا شیئر 400 پہ گیا تھا، 400 یا 500 پہ کچھ پہ گیا تھا، وہاں سے گرا تھا، پھر تقریباً 8-9 سال تک یہ لٹکا رہا اسی درمیان میں، اوپر گیا ہی نہیں۔ ذرا سا اس کا ہم بیک گراؤنڈ نکالتے چلیے۔ 2015 کے اندر اس کمپنی کا جو پروفٹ تھا یہ 39 کروڑ نقصان تھا، تو ای پی ایس جو تھا، کیونکہ جب یہ نقصان میں ہوگا تو پر شیئر ارننگ پر شیئر، یعنی جو آپ کے شیئر پہ نفع نقصان ہوگا وہاں پر بھی اس کا افیکٹ نظر آئے گا، تو پر شیئر انسانوں کو 4 روپے کا نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں 16 میں کیا ہوا، 16 میں ہوا یہ کہ 153 کروڑ کمپنی پروفٹ میں آ گئی، یعنی نقصان سے پروفٹ میں آ گئی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ای پی ایس پہ بھی پروفٹ بڑھا 19 روپے کا، یعنی تقریباً 400 گنا کا ریٹرن ہمارا اضافہ ہوا۔ بھائی 4 روپے سے مائنس سے سیدھا 19 روپیہ پروفٹ، یعنی بہت ہو گیا، یعنی 4 لاکھ تھا 19 لاکھ ہو گیا، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اگر آپ 17 میں دیکھو گے، پھر یہ مائنس میں گئی، کمپنی لاس میں گئی، پھر 18 میں مائنس میں گئی، پھر 19 میں بھی لاس میں 327 کروڑ، 20 میں بھی لاس، 20 میں نفع ہوا۔ آپ دیکھو 19 میں اس کو لاس ہوا تو آپ کو یہاں لاس نظر آئے گا،
20 में इसको 383 करोड़ प्रॉफिट, फिर ये प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट में आपको शेयर होल्डर पे पैसा प्रॉफिट में नजर आएगा। आप फिर अगर आप यही आपका पैसा होता है, इसी पे आपको मिलते हैं पैसे, ईपीएस, समझ गए। और 2021 में आप देखोगे तो 88 करोड़, यानी कहीं ना कहीं घटा, तो आप देखो ये भी 45 से 10 आ गए, घट गया। तो आप ये देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, 110 करोड़, 282। फिर जो आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन ताबड़तोड़ जो रिजल्ट नजर आएगा आपको, इधर 2025 से नजर आएगा। कब नजर आएगा? 2024 और 25 के आसपास से नजर आएगा। और ये शेयर मेरे लिस्ट में तकरीबन पड़ा हुआ है 2000, कब से पड़ा हुआ है? 2024 के दिसंबर से शायद पड़ा हुआ है, दिसंबर नहीं, नवंबर या अक्टूबर से ऐसे कुछ पड़ा हुआ मेरे लिस्ट में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, समझ गए। तो तब से ये शेयर मेरे लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, इतनी बात समझे। तो अब आप देखिए 2000, इतना कंपनी बस ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन एक असर इसका 2000, सीधे 2024 के अंदर जो हुआ, ये कंपनी सीधे 110 करोड़ से 282 करोड़ पे पहुंची। नतीजा क्या हुआ? 31 करोड़ प्रॉफिट। और फिर 2025 में 289 करोड़, जिसका नतीजा ये निकला कि जो शेयर 200-300 पे टहल रहा था एक लंबे वक्त तक, जब यहाँ से कंपनी ने प्रॉफिट बनाना शुरू किया, तो उसका शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि शेयर कोई हवाई चीज नहीं है, वो उसी कंपनी का शेयर है जो कंपनी जमीन पे काम कर रही है। तो अगर वो जमीन पे अच्छा रिजल्ट देगी तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा, समझ गए। अगर मैं जमीनी सतह पर एक अच्छा डॉक्टर हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे पढ़ाने के। अगर जमीनी सतह पर मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पाता हूँ, तो मार्केट में मुझे क्यों पैसे मिलेंगे? तो जमीनी सतह पर कंपनी ने जब प्रॉफिट बनाया, तो आप जिसका नतीजा ये देखोगे कि कंपनी का शेयर एक साल के अंदर 300 रुपए से 950 तक का चक्कर लगा करके आया हुआ है। और फिर आप देखोगे कि इसका ईयरली का प्रॉफिट 282 से 2025 के बाद में 26 में 416 करोड़ हुआ। इस कदर जबरदस्त इसके अंदर क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो आपने देखा इसका शेयर 300 से 200 से निकल करके, बल्कि 200 से निकल करके मैं कहता हूँ, क्योंकि 200 पे था जब मैंने ऐड किया था, 950 तक गया। यानी एक साल के अंदर अगर आपने 10 लाख डाला होता, सीधे सीधे 18 लाख 19 लाख इस तरीके से रकम बन गई होती। 5 लाख डालते 8-9 लाख रुपए हो गए होते, यानी डबल कर दिया कहीं पर। इतना यार डबल मत बोलो इसको, 4 गुना किया, यानी 10 लाख डालते तो 40 लाख बन गया होता। डबल मैंने क्यों बोला, 4 गुना किया भाई। 200 से 850 950 तक पहुंचना 4-5 गुना हो गया, समझ गए। और दरअसल मैं, ये चीज आपने क्या कर ली, देख ली पहले नंबर की चीज। अब दूसरे नंबर की चीज मुझे क्या देखनी, दूसरे नंबर की जो मैंने बताई थी उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम जाते हैं, क्लिक करते हैं 2 नंबर पे, यहीं पे लिखा है बैलेंस शीट, इस पे हम क्लिक करेंगे, समझ गए। मेरा कोई भी तालिब इल्म कल को 1 महीने के बाद मुझसे पूछेगा कि आपने मुफ्ती साहब मुझे बताया था कि मिड कैप ऐसा होता है, लार्ज कैप ऐसा होता है, स्मॉल कैप ऐसा होता है, आपने कहा था बैलेंस शीट ऐसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा होता है। इसको देखेंगे कहाँ से? कब पूछोगे आप मुझसे? 1 महीने के बाद। मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मुफ्ती अफान की यह खुसूसियत है कि जो चीज पढ़ाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको स्क्रीन पे आके दिखाए ना कि उसको कहाँ से चेक करना है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बता के छोड़ दूंगा आप नहीं तलाश कर पाओगे, परेशान होगे। तो आप मुझसे सवाल करो, उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, इतनी मुझे आपकी फिक्र है। और आप 4 महीने बाद पूछोगे तो मुफ्ती अफान फौरन दिमाग में आएगा कि यार ऐसा तो नहीं कि मैंने दिखाया नहीं आपको, सिर्फ बताया था। अगर मैं बताया होता, सिर्फ आपको दिखाया ना होता कि ऐसे चेक करेंगे, तो आप मुझसे पूछते मुफ्ती साहब आपने ये बताया था, इसको देखेंगे कैसे? तो हाँ, हम बताते कि हाँ बताना, बताया नहीं। देखिए आपने, मैं उस दिन बताना भूल गया था कि मिड कैप ये सब कैसे देखोगे, मैंने वीडियो बना के डाला ग्रुप के अंदर। फिर भी कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कैसे चेक करेंगे, मैंने नजरअंदाज कर दिया। भाई मेरी मजबूरी नजरअंदाज करना, घोल करके नहीं पिला सकते हैं, समझ गए। अब ऐसा भी नहीं कि हम आपसे 20,000 रुपये फीस ले रहे हैं तो आप पूरा हम आपके पीछे, मतलब यकीनी तौर पर मुझे आपको सारी चीजें, मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको लुकमा उठा के खाना पड़ेगा। वो आपको लुकमा उठा के खाना पड़ेगा, इतना नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता है, समझ गए। मैंने भी कोर्सेज किए, 5-5 हजार 6-6 हजार दे करके कोर्सेज किए हैं। 24 घंटे के बाद रिप्लाई आता था, 48 घंटे के बाद रिप्लाई आता था, समझ गए। और चूंकि ये निज़ाम जो मैंने व्हाट्सएप वाला निज़ाम बनाया है, आमतौर से व्हाट्सएप वाला निज़ाम आपको जगह जगह नहीं मिलेगा। वो आमतौर से जो थोड़ा सा उस किस्म के लोग जो होते हैं, वो आमतौर से टेलीग्राम पे चीजें करते हैं। टेलीग्राम पे क्यों करते हैं? क्योंकि टेलीग्राम पर रश और ट्रैफिक कम होता है। उनको पता है कि टेलीग्राम पे हम रहेंगे जब ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा लाइव है या नहीं लाइव है, और उस्ताद है कि नहीं है, हम कुछ भी करें तो वो खुद ही उकता करके सवाल कम करेगा। करते हैं कि नहीं करते हैं लोग? टेलीग्राम पे सब लोग करते हैं। मैंने व्हाट्सएप का निज़ाम बनाया, और मैं एवरी टाइम मतलब आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार रहता हूँ, समझिए। किसी वक्त जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब जब मैं एक्टिव होता हूँ तब लोग एक्टिव होते हैं। अगर मैंने 4 स्क्रीनशॉट जैसे डाला व्हाट्सएप चैनल पे, तो लोग समझे अभी अफवान साहब एक्टिव हैं, आप सवाल डालो, समझिए। तो आप उसी वक्त फिर कॉल कर देंगे, उसी वक्त सब कुछ कर देंगे, और ऐसा लगेगा कि इनको दिखाई नहीं गया है। तो ये सब आपकी लापरवाहियां होती है, समझ गए। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं पढ़ाऊं और ना दिखाऊं। मैं तो कहता हूँ कुछ पूछने को बचता ही नहीं हमारे सबक के अंदर, समझ गए। कुछ पूछने को बचता ही नहीं है।
تو اس لیے جو چیز بھی پڑھاتا ہوں اس کو دکھاتا ہوں تو اس کو دیکھیے، 4 مہینے بعد پوچھو کہ دکھا دیجیے، تو اتنا ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم دوسرے طلبا کو اپنے دیکھیں گے، سمجھے؟ یا تو پھر ہم 20,000 روپے 15,000 روپے فیس لیں، تو پھر ٹھیک ہے 4 لوگ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 2 مہینے تک، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ذرا سا سستا مل رہا تو قدر کر لیجئے، یہ مہنگا ہے سستا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اسی کو ہم چاہیں تو 5,000 روپے لے لیں اور پھر آرام سے 2 مہینے کو مکمل، ٹھیک ہے، بیٹھ کر کے پڑھو، اب آپ بھی اور ہم بھی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو پرزینٹ ٹائم کے جو طلبا ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ میرے لیے سب سے اہم ہو، آپ سے میرے پاس ٹائم بچے گا تب میں دوسرے طلبا کو دیکھوں گا، کل کو آپ کا ختم ہو جائے گا تو جب تک 1 مہینے تک آپ میرے ساتھ رہو گے پوری طریقے سے جوڑ کر کے، آپ میرے لیے ویسے ہی اہم رہو گے، لیکن 1 مہینے کے بعد میں پھر میرے لیے دوسرے طلبا زیادہ اہم ہو جائیں گے، آپ 2 نمبر پہ آ جاؤ گے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو آپ کا جو وقت ہے اس کی آپ قیمت کو سمجھو، آپ سمجھ گئے؟ اہمیت کو سمجھو، کل کو آپ کہنے کو دکھائیے تو پھر پریشان رہو گے آپ۔ چلیے، اب اتنا 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 آپ کہو گے یار کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے، اتنا آسانی سے کیسے دکھائیں؟ آپ کی لاپرواہی ہے، آپ نہیں دیکھو گے۔ چلیے، ہمیں کیا کرنا، اب اگلی چیزیں دیکھنی، اس کے اندر ایسٹس دیکھنا ہے، تو ایسٹس کے اندر بہت سارے ایسٹس کے اندر آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو ہمیشہ ٹوٹل ایسٹ پر نظر ڈالنی، بس یہ ٹوٹل ایسٹس آپ کو دیکھنی، یہ ٹوٹل ایسٹس ہوا، کیا ہے ٹوٹل ایسٹس؟ اور دوسری چیز میں نے بتائی تھی لائبلٹیز، یعنی قرضہ آپ کو دیکھنا ہے، تو لائبلٹیز کو اگر آپ دیکھو گے تو لائبلٹیز 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہے، ایک ہوتی نان کرنٹ لائبلٹیز، کرنٹ لائبلٹیز اور نان کرنٹ لائبلٹیز۔ کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو 1 سال کے اندر جن کو ادا کرنا ہے، اور نان کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جن کو 1 سال کے بعد تک ادا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھو یہ نان کرنٹ ہوا، یہ کیا ہوا، یہ سوری یہ کرنٹ ہوا، اور یہ کیا ہوا، نان کرنٹ ہوا، یہ دونوں کیا ہوئی، لائبلٹیز ہوئی۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لائبلٹیز جو ہے نا، یہ تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ اضافہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا ہے، یہ لائبلٹیز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمیشہ اضافہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے کرنٹ لائبلٹیز وغیرہ جو ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ دیکھنا، اب ذرا میں کمپیئر کرتا ہوں، دیکھیے کمپیئر کرنے سے سمجھا دیے، آپ دیکھو کہ 2015 کا ڈاٹا 1200 کروڑ اس کے اوپر لائبلٹیز تھا، کتنا تھا، 1200 کروڑ۔ 2016 چل چل آخر میں آؤ آپ، ابھی کتنا ہے، 1900 کروڑ ہے، کتنا اضافہ ہوا، 1200 سے 1900 کروڑ کا اضافہ ہوا، کتنے سالوں کے اندر، تقریباً 10 سال 11 سال کے اندر۔ توجہ سے سنیے گا، کمپیئر کر رہا ہوں، 10 سے 12 سال میں کتنا اضافہ ہوا، 1200 کروڑ سے 1900 کروڑ کا لائبلٹی جس کے بعد اضافہ ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے ایسٹ، ذرا سا آپ ایسٹ دیکھیے، ایسٹ اس کے پاس میں تھے 1100 کروڑ، اور لائبلٹیز کتنے تھے اس ٹائم میں، 1200 کروڑ، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کتنے لائبلٹیز تھے، 1200 کروڑ، اور ایسٹ کتنے تھے، 1100 کروڑ، جی بالکل سمجھ میں آ گئے۔ ابھی دونوں کو اب نیچے آؤ، ابھی آپ دیکھو گے تو لائبلٹیز 1200 سے صرف 1900 پہنچا ہے، اور ایسٹس پہنچ گیا ہے 1100 سے 4600، کتنا پہنچ گیا، 1100 سے 4600، زبردست، ویل ڈن، دیکھ رہے ہو؟ یعنی 10 سال پہلے ایسٹس تھا 1100 کروڑ، لائبلٹیز تھا 1200 کروڑ، اور ابھی صرف 700 کروڑ لائبلٹیز میں اضافہ ہوا ہے، کتنا، 12 سال کے اندر، اور ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا، کتنی جائیداد اس نے بنا لی، 1100 کروڑ سے 4600 کروڑ جائیداد میں اضافہ ہوگا اس کے اندر، دیکھ رہے ہو؟ جس کا نتیجہ کیا نکلا، شیئر جو 200 کا تھا وہ کتنے کو پہنچ گیا، 950 تک پہنچ گیا، سمجھ گئے نا؟ یہ چیز ہوتی ہے جی۔ اب باقی آپ کو ایک چیز اور دیکھنی اس کے اندر، شیئر کیپٹل میں نے آپ کو بتایا تھا، سمجھ گئے؟ یہ آپ کو 17 کروڑ نظر آ رہا ہے، 17 کروڑ، تو اس میں آپ دیکھو اس میں کنٹرول ہے، 17 18 19، بس بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا، یہ وہی ایف پی او کے بعد میں جو بڑھتا ہے اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اسی کو ہم بولتے ہیں اکویٹی، آپ بھی کہہ سکتے ہو، شیئر کیپٹل بھی آپ بول سکتے ہو۔ چلیے، تو یہ کیا ہو گئی، لائبلٹیز ہو گیا ہمارا، اور اس کے اندر کیا ہو گئی، 3 چیزیں تقریباً ہم نے دیکھ لی۔ آخری چیز میں نے بتائی تھی کیش فلو، کیش فلو کو ہم کیا کریں گے، کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد میں نیچے اب آپ آؤ گے تو آپ دیکھو کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، تو آپ کو ہمیشہ دیکھنا ہے، ایک منٹ، اس چیز پہ ذرا سا نظر زیادہ رکھنا ہے، اس والے پہ، سمجھ گئے؟ اس والے پہ آپ کو زیادہ نظر رکھنا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا مثبت میں ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، مثلا جیسے پروفٹ اس کا کتنا ہے، 2025 کا پروفٹ، اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں ہم کتنا ہے اس کا پروفٹ 2025 کا، ذرا سا تقریباً ہے پروفٹ اس کا 2025 کا 289 کروڑ۔ تو کیش فلو ہم کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ کیش فلو ہمارے سامنے ظاہر یہ کرتا ہے، کہاں گیا بھائی یہ، کہ بھائی اس کو جو ملے ہیں وہ 188 کروڑ ملے ہیں، سمجھ گئے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ خراب نمبر نہیں، باقی یہ کچھ اور بھی نمبرات ہوتے ہیں، آپ کو اس میں زیادہ دھیان نہیں دینا ورنہ آپ کنفیوز ہو گئے، یہ سب انویسٹمنٹ کر کے جو گیا ہو اس میں مائنس میں دکھا رہا ہے۔ چلیے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس نمبر کو زیادہ دھیان دینا، ٹھیک ہے؟ پروفٹ میں یعنی یہ مثبت ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، جیسے پروفٹ بڑھ رہا ہے تو یہ بھی بڑھنا چاہیے، باقی یہ بھی اگر آپ کا مثبت میں تو بہت اچھا مانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک آدھ کوارٹر کے لیے ہو جاتا ہے منفی میں، تو زیادہ گھبرانا نہیں، چل گئے؟
समझ गए। चूंकि यहाँ पर ये लोग खर्चा कर रहे होते हैं ना, तो चूंकि ये दिखाता है जितना माल आ रहा है जितना जा रहा है, तो ये खर्चा वगैरह इसका, इसको आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस मैंने ऐसे बता दिया। इसको आपको देखना, खाली इसको आपको देखना है, दो को आपको देखना है, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये वाला है, समझ गए। तो इतनी चीजें आपको देखनी है, कितनी चीजें होंगी, तमाम चीजें तकरीबन क्या होंगी, क्लियर होंगी। बाकी ये चीज ग्राफ की शक्ल में भी यहाँ दिखा रहा है, इसको आप ग्राफ की शक्ल में भी आप समझ सकते हो, समझ गए। ये रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू, ये प्रॉफिट दिखा रहा है और ये लॉस दिखा रहा है कंपनी का। चलिए, ये ग्राफ की शक्ल में, अब चूंकि ये ग्राफ बड़ा हुआ है, यानी प्रॉफिट इस साल बहुत ज्यादा हुआ, तो इसीलिए ये बड़ा नजर आएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें आपको कम से कम किसी शेयर के अंदर क्या है, देखनी ही देखनी है। कितनी चीजें मैंने बताई, सुन लीजिए एक मरतबा। सबक नंबर 5 से हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। 5 पहले कैटेगरी वाइज तकसीम करते जाएंगे, फिर 6 के अंदर जाएंगे, तमाम इस्तेलाहात आरओई आरओसी वगैरह देख लेंगे। 7 के अंदर जाएंगे फंडामेंटल के अंदर, फिर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें हम क्या है पढ़ेंगे तफसील के साथ में। इतनी चीजें हम जब पढ़ लेते हैं, तो जब बहुत सारी चीजें, एक आध चीजें ना हो तो चलेगा, हमारे हाथ में हो, जितनी ज्यादा चीजें हमारे हाथ में होंगी, उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि अब इस शेयर को हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है, समझ गए। तो ये आपको रिसर्च करने का तरीका क्या है, आ गया। अब दरअसल मैं दो कंपनी की मिसाल देता हूँ, मैं उसको अब दिखाऊंगा ना, आपको देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपके जहन को मजीद वसाअत देखने के लिए, कुशादा करने के लिए दरअसल मैं मिसाल दे, देखिए। एक ही सेक्टर की दो कंपनियों की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक का नाम है एथर एनर्जी और एक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। दो शेयर हैं कंपनियों के, दोनों काम क्या करती है, दोनों गाड़ी बनाती है। कौन सी गाड़ी बनाती है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, बिजली वाली, समझिए, चार्जिंग वाली। एक का शेयर 2-3 साल के अंदर 180 रुपए से गिर करके आ गया 20 रुपए तक, 80% 90% कंपनी डूब गई। और दूसरी कंपनी का शेयर गिर करके, सॉरी गिर करके नहीं, बल्कि 300 से चल करके पहुंच गया 1000 रुपए को, 1100 तक पहुंच गया एक साल के अंदर अंदर, यानी तकरीबन 5 गुना का। यानी 10 लाख डालते तो 50 लाख रुपए हो गए, अब तक तकरीबन 40 लाख रुपए हो गए एक साल के अंदर, सबर अगर कर लेता कोई। ये इसके अंदर प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों शेयर एक सेक्टर के, एक चला एक क्यों नहीं चला। तो अगर आप जाके इन दोनों का फंडामेंटल चेक करोगे ना, तो अव्वलन आपको तकरीबन दोनों एक जैसे मिलेंगे। हो सकता है कोई सवाल करे, लोग पूछने लगते हैं मुझसे सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने बता रहा हूँ। अभी तो वो था, वो मुस्बत अंदाज में था, ये थोड़ा मनफी अंदाज में पढ़ने को बता रहा हूँ। आप देखोगे तो दोनों कंपनियां लॉस में हैं, दोनों के आरओई आरओसी माइनस में नजर आएंगे, दोनों लॉस में, नुकसान में नजर आएंगी। तो एक इतना तूफान मचा गई और एक इतना लॉस में चली गई। तो ओला की कंपनी का ओवरऑल जाके आप देखोगे, अब मैं दिखाऊंगा ना, आप देख लेना, देखोगे तो लगातार वो लॉस में जा रही कंपनी। अभी 800 करोड़ का लॉस है, तो अगले क्वार्टर में 1200 करोड़ का, अगले क्वार्टर में 2000 करोड़ का लॉस, लॉस बढ़ता ही जा रहा है उसका। यानी 1000 करोड़ का माल बना रही, तो उसको चूंकि 1 लाख में गाड़ी बेच रही, तो नुकसान में ही जा रही कंपनी, तो उसका शेयर गिरा, तो समझ में आया है। लेकिन एक तरफ एथर एनर्जी भी लॉस में, उसका शेयर बढ़ क्यों रहा है। तो भाई किसी शेयर, कोई कंपनी अगर लॉस में थी लेकिन लॉस रिकवर कर रही, तो भी ये कहीं ना कहीं उसकी तरक्की की अलामत होती है। मसलन पहले एथर का लॉस था 1500 करोड़, फिर हुआ 1200 करोड़, फिर हुआ 1000 करोड़, फिर हुआ 500 करोड़, फिर हुआ 300 करोड़। तो अभी भी लॉस में कंपनी है। आप सोचने लगो कि ये लॉस में तो क्यों बढ़ गई कंपनी। तो मैं कह रहा हूँ भाई, घट रहा है, तो ये भी एक अच्छा पहलू है। तो कभी कभी आप देखोगे तो किसी कंपनी के अंदर जब घटता हुआ नजर आए, भले से प्रॉफिट में नहीं, तो भी आप उस पर नजर रख सकते हो कहीं ना कहीं, समझ गए ना बाकी चीजों को देखते हुए। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने रिसर्च का तरीका बताया। अगर आप इस पर अमल कर लोगे, तो आप किसी के भी मोहताज नहीं रहोगे, और एक अच्छा शेयर आप क्या है इंतखाब कर लोगे। दरअसल मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। आप सोच रहे होगे ये बंदा फेंकता ना हो, वैसे तो ये देखिए आप, ये तारीख मैंने इसको लिस्ट में डाला था 1 सितंबर 2025 को। उस वक्त ये था 490 का, अभी ये 97% का रिटर्न दे चुका है इतने 6 महीने के अंदर, 7-8 महीने, 8-9 महीने के अंदर। और इधर से एक शेयर में इसी को दिखा रहा था, ये कहाँ गया। यानी आप देखिए, ये सब पुरानी, बहुत पुरानी लिस्ट है, 1-1.5 साल पहले की लिस्ट है। तो यानी अब चूंकि इसमें खोलना कम होता है मेरा, मैं लैपटॉप में ही कर लेता हूँ। तो अब इसमें आप देखिए, इसको आप देखोगे, ये मैंने ऐड किया था जब ये कितना था, 2100 का था, अभी कितने पे चल रहा है, 5000 पे चल रहा है। डेट पड़ी हुई देख लीजिए, 18 अगस्त को मैंने इसको ऐड किया था अपनी लिस्ट के अंदर। कब, कितने का था, 2100 का। यानी कितना पैसा बनता, मैं सबक हो गया आपका, कितना पैसा मार्केट में बनता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2100 का था, अभी कितने चल रहा, 5000 पे चल रहा है। एक साल भी नहीं हुआ, कितने परसेंट का रिटर्न, 150% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर इसने। और भी जरा से मैं दिखाता हूँ कोई, आशा पूरा, यहाँ इसको मैं दिखाना चाह रहा था। इसको मैंने जब अपनी लिस्ट में डाला था, वॉच लिस्ट के अंदर, ये आप देखोगे 254 रुपए का था। कब डाला था, 24 नवंबर 2024 को डाला था अपनी लिस्ट में। और तब से इसने अभी तक 178% का रिटर्न दिया है।
حالانکہ یہ گر گیا ہے، ورنہ 250% تھا، 950 تک گیا تھا، تقریباً 250-300% کا ریٹرن. سمجھے کہ مجھے اتنا ریٹرن مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے 1.5 سال کے اندر، اتنا پیسہ بنا کر کے دیا. سمجھ گئے مجھے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، دراصل سمجھنے کی چیزیں، آپ سمجھو. ٹھیک ہے، اور جب آپ سمجھو گے اور چیزوں کو کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت مزیدار چیز ہے شیئر مارکیٹ، لیکن یہ کہ فنڈامنٹلی شیئر اسٹرانگ ہونا چاہیے ہمارا کبھی بھی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سبق مکمل ہوا. سبق سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجیے. السلام علیکم.